ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کھیت میں ایک چھوٹی سی سرخ مرغی رہتی تھی۔ اس کا نام لالو مرغی تھا۔ لالو مرغی کے 3 پڑوسی بھی تھے جو اسی کھیت میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، جن میں ایک سست خرگوش، ایک سوتی ہوئی بلی اور ایک ہر وقت شور مچانے والا طوطا شامل تھے۔ وہ اس کھیت میں مل کر تو رہتے تھے، لیکن ان کے کھانے کا کوئی صحیح بندوبست نہ تھا اور وہ بڑی مشکل سے مل جل کر گزر بسر کر رہے تھے۔ لالو مرغی بہت ہی سمجھدار اور رحم دل مرغی تھی۔ وہ اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ کیوں نہ ایسا کوئی نظام ہو کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی سوچ میں وہ اکثر کھیتوں میں دور دراز گھومنے نکل جایا کرتی تھی۔ ایک روز وہ یوں ہی کھیتوں میں جا رہی تھی کہ اسے راستے میں گندم کے کچھ بیج نظر آئے۔ وہ بیج دیکھتے ہی لالو کے دماغ میں آیا کہ یقیناً یہ بیج بو کر ہماری تمام ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو وہ فوراً سے اپنے دوستوں کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ میں بیج لے کے آئی ہوں، آؤ ہم مل کر ان بیجوں کو بوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ سوال سنتے ہی اس کے تینوں دوست کہنے لگے کہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم نہیں آ سکتے، یہ تو تم ہی جانو۔ ان کی بات سن کر لالو کہنے لگی، ٹھیک ہے، یہ مجھے خود ہی کرنا ہوگا اور میں جا کر ان بیجوں کو بوتی ہوں۔ کچھ ہی عرصے میں ان بیجوں سے گندم اگ گئی، تو لالو مرغی جا کر اپنے دوستوں کے پاس پھر سے پوچھنے لگی کہ گندم کو کاٹنے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو مزے سے گاجر کھاتا ہوا خرگوش بولا، میں نہیں کر سکوں گا، مجھ سے امید مت رکھنا۔ اور بلی کہنے لگی کہ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ تو طوطا کہنے لگا کہ میں کیسے آؤں تمہارے ساتھ، میں نہیں کر سکتا یہ سب، یہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر لالو مرغی واپس چلے گئی اور فصل کو کاٹ کے جھاڑنے لگی۔ اور اب باری آتی ہے کٹی ہوئی گندم کو آٹا بنانے کی۔ تو پھر سے لالو مرغی اپنے دوستوں کے پاس گئی اور جا کے ان سے پوچھنے لگی کہ گندم کو چکی تک لے کے جانے میں میری کون مدد کر سکتا ہے؟ تو اس کے سست دوستوں نے پھر سے انکار کر دیا اور کسی نے حامی نہ بھری۔ تو لالو مرغی پریشان ہو کر وہاں سے چلے گئی۔ اور پھر جب گندم کو آٹے میں پیس لینے کے بعد وہ سب کام کر کر واپس لوٹی تو تب تک وہ بہت تھک چکی تھی۔ وہ پھر اپنے دوستوں کے پاس جا کر کہنے لگی کہ کوئی روٹی پکانے میں ہی میری مدد کر دے، لیکن ان میں سے کسی نے حامی نہ بھری۔ تو لالو مرغی کو روٹی بھی خود ہی بنانا پڑی اور آخرکار سب کچھ کرنے کے بعد لالو مرغی خوشبودار روٹی بنا کر ٹیبل پر بیٹھی تو اپنے تمام دوستوں کو آواز دے کر کہنے لگی کہ کون ہے جو روٹی کھانے میں میری مدد کرے گا؟ اور اب کی بار وہ خرگوش، بلی اور طوطا بھاگتے ہوئے میز کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو لالو مرغی کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور تم لوگوں کو اتنی بار مدد کے لیے پکارا، لیکن تم لوگوں میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہ آیا، اور اب میں تم لوگوں کو اس روٹی میں سے ایک ٹکڑا بھی نہیں دوں گی۔ تم سب نکمے ہو اور اب تم لوگوں کو اپنا خیال خود کرنا ہوگا۔ اور کہنے لگی کہ جو ضرورت میں کام نہ آئیں وہ دوست کہلانے کے لائق بھی نہیں۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔